بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کافی عرصے سے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم قرآن شریف کی کسی ایک صورت کا انتخاب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ 10 منٹ کے اندر اس کے معنی اور اس کے مفہوم پر روشنی ڈال سکیں۔ آج جس ضمن میں ہم نے جو صورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ جاتھیہ ہے۔ یہ مکی ہے، اس کی 37 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہے، اور قرآن شریف میں جو سلسلہ ہے صورتوں کا اس میں اس کا نمبر 45 ہے۔ اس کے 4 رکوع ہیں اور اس کے معنی بھی کئی ڈائمنشن میں آتے ہیں، تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کے 2 ہم لوگ وائس نوٹ بنائیں گے، اور پہلے کے وائس نوٹ پہ ہم نے کہتے ہیں صرف اس کے معنی پڑھیں گے، اور دوسرے کے وائس نوٹ پر ہم اس کے معنوں پر روشنی ڈالیں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ میرا کوئی بھی وائس نوٹ 10 منٹ سے زیادہ لمبا نہ ہو۔ تو آئیے اب ہم سورہ جاتھیہ کی اس کے معنی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نازل کرنا بڑے غالب نہایت حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کتاب کا نازل کرنا بڑے غالب نہایت حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک آسمان اور زمین میں مومنوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تمہاری پیدائش اور جانوروں کے پھیلانے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ اور تمہاری پیدائش اور جانوروں کے پھیلانے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے بدلنے میں اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنا اور ہواؤں کو بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک سنا رہے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کن باتوں پر ایمان لائیں گے؟ بری خرابی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹا اور گنہگار ہے۔ بری خرابی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹا اور گنہگار ہے، جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے جو اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، اور وہ تکبر کرتا ہوا اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ تو آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے، اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی کی خبر پاتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، انہی کے لیے ذلت کا عذاب ہے، انہی کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان کے آگے دوزخ ہے، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ ہی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، جو لوگ اپنے رب کی آیتوں کے منکر ہیں ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تم شکر ادا کرتے رہو۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے یہ سب اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یقیناً غور کرنے والوں کے لیے ان میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کے کرتوت کا بدلہ دے، ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے۔ جس نے نیک عمل کام کیا اس نے اپنے لیے ہی کیا، جس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ جس نے نیک کام کیا اس نے اپنے ہی لیے کیا، جس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ جس نے نیک کام کیا اس نے اپنے ہی لیے کیا، جس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی تھی، ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا اور ان کو تمام اہل جہاں پر فضیلت دی تھی۔ ہم نے ان کے احکام واضح کر دیے، تو انہوں نے علم آ جانے کے بعد بھی آپس کی ضد سے باہم اختلاف کیا۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر قائم کر دیا، تو آپ اسی طریقے پر چلتے رہیے، اور ان ناداروں کی خواہشات پر نہ چلیے۔ یقیناً یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے ذرا کام نہیں آئیں گے۔ بے شک کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔
بے شک کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ ہے، یقین کرنے والوں کے لیے بڑی رحمت ہے۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ ان سب کا مرنا جینا یکساں ہو جائے گا؟ برا فیصلہ جو کر رہے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے لیے اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے، ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے لیے اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے، ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ کہ آپ نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو نفس کا اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ سو ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون راہ راست پر لا سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، ہمیں تو صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، انہیں اس کا کچھ علم نہیں۔ وہ محض اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے پاس اس قول کی سوا کوئی دلیل نہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اپنے باپ دادا کو لے آؤ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں ذرا شبہ نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسمان و زمین میں اللہ ہی کی حکومت ہے، آسمان و زمین میں اللہ ہی کی حکومت ہے۔ جس دن قیامت قائم کی ہوگی اس دن اہل باطل ہی خسارے میں رہیں گے۔ آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیکھیں گے، ہر امت کو اس کا نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، آج تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ یہ ہے ہماری کتاب، یہ تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے۔ بے شک ہم تمہارے اموال لکھواتے جاتے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی صحیح کامیابی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے تو ان کا رب انہیں اپنی حکمت میں داخل کر دے گا، یہی صحیح کامیابی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک کام کیے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی صحیح کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے، تم تو تھے ہی نافرمان۔ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہا کرتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم تو محض ایک خیال سمجھتے تھے، ہم یقین کرنے والے نہیں تھے۔ ہم تو اسے محض خیال سمجھتے ہیں، ہم یقین کرنے والے نہیں تھے۔ ان پر ان کے اعمال کا برائی ظاہر ہو جائے گی، ان پر ان کے اعمال کی برائی ظاہر ہو جائے گی۔ جس چیز کو مذاق اڑاتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گی۔ کہا جائے گا آج ہم تمہیں برائے دیتے ہیں جیسے تم نے اس دن تم ملاقات کو بلا رکھا تھا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں بلا دیتے ہیں جیسے تم نے اس دن کو ملاقات کو بلا رکھا تھا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ وہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ہنسی اڑائی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ سو آج نہ یہ اس سے نکالے جائیں گے نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ پر تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمان و زمین اور تمام عالم کا رب ہے۔ آسمان و زمین میں تمام برائی اسی کے لیے ہے، وہ بڑا غالب نہایت حکمت والا ہے۔ میں نے سورہ جاثیہ کا ترجمہ پڑھا، انشاءاللہ دوسری وائس نوٹ پر ان کے معنی پر روشنی ڈالیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔